بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ ادب حصہ دوم حصہ اول برائے ڈگری سال اول کا درس دیں گے۔ آج کا درس ظفر علی خاں کی نظم بارش ہے۔ یہ ظفر علی خاں ہیں، ان کی ایک اور بھی تصویر ہے، یہ ظفر علی خاں جن کا تعارف گزشتہ درس میں دیا جا چکا ہے۔ ان کی نظم بارش ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ان کی شاعری کا مجموعہ بہارستان ہے، جبکہ صرف ایک مجموعہ ہی نہیں، بہارستان کے علاوہ جو ہے چمنستان بھی ہے، بہارستان بھی ہے اور نگارستان بھی ہے۔ یہ نگارستان اور حبسیات، یہ دیکھیں حبسیات، گویا کہ 4 مجموعے ان کے موجود ہیں۔ حبسیات میں انہوں نے قید کے زمانے میں جو انہوں نے شاعری کی، جیل سے متعلق، اور قید تنہائی میں جو ان پر گزری، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے 4 مجموعے ان کے ملتے، اس کا مطلب یہ بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے کافی شاعری کا ذخیرہ پیش کیا ہے۔ تو ان کی نظم ہے بارش۔ یہ نظم بارش ہے جو آج آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی بارش میں نظم کہی، ان سے پہلے جو ہے اسماعیل میرٹھی نے بارش کا پہلا قطرہ لکھا، اسی کے ہمت پہلے قطرے نے ہمت کی اور کسان کی کھیتی کو سیراب کرنا چاہا۔ ایک قطرے نے اس کا دیکھا دیکھی، دوسرے قطروں نے بھی ہمت کی اور بیچارے کسان کا پورا کھیت ہرا ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے بارش اللہ کا خاص فضل اور خاص مہربانی ہوتی، اور ساری رنگینی، ساری بہار جو ہے یہ بارش کی وجہ سے ہے۔ بارش کے ہونے سے جو ہے ماحول جو ہے خوشگوار ہو جاتا، گرمی دور ہو جاتی اور کھیتی لہلہانے لگتی۔ تو یہ خاص فضل جو ہے ہوتا، اس بنا پر شاعر جو ہے بارش کی فضا کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن شاعر مصور اس کو تصویر میں بیان کرتا ہے، اسی مناظر کو۔ مناظر تو ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے شاعر زبان میں، تحریر میں۔ مصور جو ہے تصویریں بیان کرتا ہے اور شاعر ڈرامہ نگار اس کو ڈرامے میں، افسانے میں، کہانیوں میں بیان کرتا ہے، اور شاعر اس کو شاعری کی زبان میں بیان کرتا ہے۔ تو یہی فرق ہوتا عام آدمی میں۔ اس لیے جب شاعر وہی بات بیان کرتا ہے جو خود محسوس کرتا ہے، جو ماحول میں محسوس کیا جاتا ہے، اسی لیے لوگ شاعری سن کر کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ وہ گویا کہ ان کے دل کی بات ہوتی، وہ بھی وہی محسوس کرتے، لیکن وہ ان کے پاس وہ زبان ہے، لیکن شاعر اس کو زبان دیتا ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہی، میں نے سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی تقریر میں بھی کہ لذت جو اس نے تقریر کی، میں نے سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی
عوام کے دل کی بات اور ماحول کے سماج کے دل کی بات کو وہ بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے نظم بارش، اس سے جو ہے یہ نظم جو ہے ان کی عام نظموں سے جو ان کا جو ہے جارحانہ انداز ہے اور انقلابی انداز ہے، وہ انداز تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ کوئی مسائل کو بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ مناظر قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی شاعر کو قدرت حاصل ہے، نہ صرف وہ اپنے فکر کو اور اپنے مسائل کو بیان کرتا ہے بلکہ وہ مناظر فطرت سے بھی محظوظ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آس پاس کی فضا کو دیکھتا ہے اور اللہ کے زمین میں تبدیلی کو دیکھتا ہے اور اللہ کے فضل کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس کو محسوس کر کے اس کو جو ہے شاعری کی زبان میں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بارش کو نظم کیا گیا ہے اور بارش سے متعلق باتیں بتائی ہیں انوکھے انداز میں، ورنہ ایک مضمون ہوتا جس میں جو ہے معلومات سے بتائی جاتی، لیکن جو انوکھے انداز میں اور جذباتی انداز میں بیان کیا جائے وہ شاعری ہوتی۔ شاعری جو ہے یہ جذبات کی زبان ہوتی ہے، جذبہ اس میں ہوتا ہے، مضمون میں جذبہ نہیں ہوتا، صرف معلومات ہوتی ہے۔ یہاں معلومات بھی پہنچائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار اور بہترین انداز میں معلومات بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ بہتر طور پر جو ہے اپنے احساسات کو بیان کیے جائے خوبصورت انداز میں، تاکہ سننے والوں پر اثر ہو اور سننے والا اس سے لطف اٹھائے۔ اسے فنون لطیفہ کہتے ہیں شاعری کو، مصوری کو۔ یہ سب فنون لطیفہ ہے، اس میں لطف ہے، اس میں جو ہے باریک بینی ہے۔ جو باریکی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے، جن کے لیے باریکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جن کے لیے صرف موٹی بات سمجھ میں آتی ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ سمجھ میں آتی، تو ان کے لیے یہ شاعری فضول سمجھی جاتی ہے۔ نیم کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نیم کی پتی آری جیسی ہوتی ہے، اس طرح جو ہے نیم کی پتی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نیم کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر وہ ناسمجھ انسان ہے تو اس کے لیے نرم و نازک کلام جو ہے بے اثر ہے۔ تو ہمیں گویا کہ اپنے حواس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، یعنی مناظر سے لطف اندوز ہونا، کہ بارش کا منظر ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فواریں جو ہے جسم و روح کو جو ہے معطر کر رہی ہیں، بھینی بھینی خوشبو مٹی کی سوندھی مٹی کی آ رہی ہے، تو یہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ جو محسوس نہ کرے یا نہ کرنا چاہے اور ان کو جھڑک دے، تو پھر اس کے لیے بارش، موسم سہانا ہونا، بہار اور خزاں سب برابر ہے۔ بہرحال یہاں بارش نظم پیش کی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں ابر چھایا ہوا اور فصل تھی برسات کی، تھی زمیں پہنے ہوئے وردی ہری بانات کی، آفتاب اوڑھے ہوئے تھا چادر ابر سیاہ، برق کی چشمک زنی سے خیرہ ہوتی تھی نگاہ، بادل اتنے میں در ناسفتہ برسانے لگے، داستان قلزم و امہ کو دہرانے لگے، جھوم کر اٹھی گھٹا برسی برس کر پھٹ گئی، گرد کی چادر زمیں کے منہ سے فوراً ہٹ گئی، بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھننے لگا، صائباں قوس قزح کا اس طرف بننے لگا، سبز ہزاروں میں کلیلیں پھرتے تھے ہرن، تھا مہابن کا ہر ایک کونا ختن اندر ختن۔
جنگلوں میں مست ہو کر ناچتے تھے مور، کوہساروں میں چکوروں نے مچا رکھا تھا شور۔ ڈھل کے پہنچا افق کے آسماں تک آفتاب، تھی شفق کی اس کے منہ پر ایک نارنجی نقاب۔ یہ نظر آرا مناظر تھے کچھ ایسے دل فریب، ہاتھ سے جاتا رہا دل میرے اور دل سے شکیب۔ عالم از خود رفتگی کا مجھ پہ طاری ہو گیا، جوش مستی کا میری ہر رگ میں ساری ہو گیا۔ یعنی فصیح زبان ہے، انہوں نے انتہائی فصاحت والی زبان استعمال کی ہے، کیونکہ اس زمانے کا مزاج اردو اور فارسی اس پر غالب تھا، اور یہ زبان جو ہے آج سے 70 سال پہلے کی ہے، لیکن یہ آج بھی زبان ہے۔ آج جو ہے اردو زبان، اردو میڈیم جو ہے کم سے کم ہو گیا، اردو زبان میں انحطاط پیدا ہو گیا، یعنی اس کا رواج کم ہو گیا، اس لیے یہ زبان ہمارے لیے ذرا اجنبی دکھتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمارا قصور ہے، نہ ہے کہ ہمارے شاعروں کا، ہمارے مصنفین کا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی فصیح زبان استعمال کی، اور یہ زبان آج بھی ہے۔ ہم اگر اس میں پڑھیں اور مطالعہ کرتے رہیں تو نئے الفاظ آئیں گے، نئی تعبیر، نئی اصطلاح سے ہم واقف ہوں گے، اور ہم جب تک زبان پر مکمل عبور نہیں رکھیں گے، ہم جو ہے علمی کتابوں کو بھی ہم صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے زبان کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ اردو میڈیم سے ہی اگر پڑھا جائے تو اس میں بھی زبان کی تعلیم اور زبان پر مہارت ضروری ہے۔ تو کوئی بھی علم حاصل کرنا ہو تو زبان کی مہارت اور ادب سے واقفیت، ادب سے دلچسپی، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو دیکھیے، ایک مصرع، ایک شعر کے ذریعے میں سمجھاؤں گا۔ ابر تھا چھایا ہوا اور فصل تھی برسات کی۔ ابر جانتے ہیں بادل، چھایا ہوا، فصل مانے موسم ہے، برسات فصل مؤنث سے گویا اور موسم مذکر ہے، تو فصل تھی برسات کی، برسات کی فصل تھی، فصل ان کے معنی موسم ہے، اسی لحاظ سے فصل تھی برسات کی۔ تھی زمیں پہنے ہوئے وردی ہری بانات کی، وردی جو لباس ہے، اور ہری وردی، بانات کہتے ہیں ایک قسم کا موٹا گرم جو ہے اونی کپڑا، یعنی جاڑے کے زمانے میں لوگ موٹا کپڑا پہنتے ہیں تو اس کو جو ہے بانات کہتے ہیں، اون کا بنا ہوا کپڑا اس کو۔ تو یہ تشبیہ ہے، زمین جو ہے کپڑے کیوں پہنے گی؟ ہری گھاس، اتنے موٹی گھاس ہوتی ہے، بکتی بھی ہے، لا کر کے اس کو زمین میں بچھا دیا جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی جڑ پکڑ لیتی ہے، اور ویسے ہی جو ہے باغوں میں، گارڈن میں جو ہری گھاس بچھائی جاتی ہے اس کو جو ہے کہہ رہے ہری بانات کہہ رہے ہیں، یعنی اصل میں بانات کے معنی تو موٹا گرم کپڑا کہلاتا ہے، قسم کا موٹا اور گرم اونی کپڑا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف ابر چھایا ہوا تھا، فوراً بارش نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے ابر چھاتا ہے، اور بارش کا زمانہ ہو، فصل تھی برسات کی، برسات کا زمانہ تھا۔ تھی زمیں پہنے ہوئے وردی ہری بانات کی، زمیں جو پہنے ہوئے تھی ہری وردی جو ہے پہنی ہوئی تھی، یعنی موٹے دبیز جو ہے ہری چادر زمین پر پھیلی ہوئی تھی، جہاں جہاں سبزہ ہو۔ یہ آپ کا علاقہ جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ میدانی علاقے میں جائیے، گنگا کے میدان، دہلی اور اس کے اطراف، بہار، یو پی، یہ علاقہ جو ہے سرسبز ہے۔ راجستھان میں پھر ریگستانی علاقہ ہے، اور دکن کا علاقہ یہاں جو ہے کہیں پر کھیتی بھی ہے اور کہیں جو ہے بالکل بنجر ہے، پہاڑ سے لدا ہوا ہے۔ تو اس علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر دہلی اس کے اطراف جانا ہو، بہار اور بنگال، یو پی، یہ جو ہے گنگا کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے، وہاں آپ کو کوئی پہاڑ نظر نہیں آئے گا بلکہ ندیاں ہیں اور کھیتی ہی کھیتی ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تھی زمیں پہنے ہوئے وردی ہری بانات کی، یعنی ہرے لباس کی، موٹے لباس کی وردی جو ہے زمین پہنے ہوئی تھی۔ آفتاب اوڑھے ہوئے تھا چادر ابر سیاہ،
برق کی چشمک زنی سے خیرہ ہوتی تھی نگاہ، آفتاب اوڑھے ہوا تھا چادر ابر سیاہ۔ یہ گویا کہ تتاب اضافت، چادر ابر کی چادر ابر سیاہ، تو پیچھے سے ترجمہ کریں گے، کالے بادل کی چادر۔ تو گویا کہ ابر کو چادر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اصل میں تو سورج جو ہے سورج پر جو ہے بادل چھایا ہوا تھا، یہ کہنا تھا، لیکن اس کو تشبیہ کے زبان میں کہا کہ سیاہ ابر کی چادر اوڑھے ہوا تھا۔ جس طرح انسان چادر اوڑھ لے تو نظر نہیں آتا، چادر اوڑھ لے، تو اس طرح جو ہے سورج جو ہے سیاہ چادر، ابر کی سیاہ چادر۔ اگر خالی ابر کہتے، خالی جو ہے چادر کہتے، چادر سیاہ، تو یہ جو ہے استعارہ ہو جاتا، لیکن ابر کہہ دیا تو تشبیہ ہو گئی کہ سیاہ بادل کی چادر جو ہے وہ اوڑھے ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ برق کی چشمک زنی، چشمک کے معنی تو چشمک کہتے ہیں، چشم نے آنکھ، اور چشمک کے اصل معنی جو ہے آنکھ کا اشارہ، پلک جھپکنا، آنکھ کا اشارہ سمجھ لو، تو یہ اصل معنی ہے، لیکن چشمک زنی کہتے ہیں۔ چشمک کے معنی جو ہے معاصرانہ چشمک کہتے ہیں، یعنی انسان پورے طور پر دشمنی بھی نہیں کرتا ہے اور دوستی بھی نہیں، اندر اندر جو ہے دشمنی رہتی ہے، تو آنکھ سے جو آنکھ مٹکا کے جو ہے کسی کو اشارہ کرتا، تانا دیتا، تو اس لیے چشمک کے معنی رنجش، مخالفت کے ہیں۔ تو چشمک زنی کے معنی، زن کے معنی مارنا، زن معنی عورت نہیں بلکہ زندن جو ہے معنی مارنے کے آتے ہیں، تانا زن، شمشیر زن کہتے ہیں، تلوار سے مارنے والا۔ تو زنی کا چشمک زنی کا معنی تانا مارنے والا، تانا زنی کرنا، طنز کرنا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ برق کی چشمک زنی سے، یعنی وہ روشنی جو ہے آنکھ مارتے ہیں تو جو ہے کبھی آنکھ کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، اسی طرح روشنی آتی ہے جاتی ہے۔ تو برق کی چشمک زنی سے یعنی اس کے آنکھ بند کرنے اور کھلنے سے خیرہ ہوتی تھی نگاہ، یعنی نگاہ جو ہے چوکا چوند ہو جاتی تھی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے ان کے آنکھوں کو جو ہے اچک لے۔ یعنی قرآن میں مثال بھی دی گئی ہے ایک جگہ کہ منافقوں کی مثال دیتی ہے، بتایا گیا ہے کہ ان کی مثال جو ہے ایسی ہے، جن کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ ایمان کا تو نور نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بارش میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکتی ہے، تو وہ جو ہے بجلی کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنا اصل نور نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر تھوڑی سی روشنی وہ جو ہے دوسرے سے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مثال دے رہے ہیں کہ یہیں پر ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے ان کی آنکھوں کو چک لے، ان کی آنکھوں کو جو ہے خیرہ کر دے۔ تو خیرہ کرنا کہتے ہیں نہیں، چکا چوند، اچانک تیز روشنی ہو تو آنکھ جو ہے ایک دم چکا چوند ہو جاتی، تو اس کو جو ہے خیرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ برق کی چشمک زنی سے، یعنی بجلی کے بار بار جو ہے آنے اور جانے سے، روشنی مارنے سے، جس کو کہتے ہیں چشمک زنی کا مطلب یہی ہوا کہ جو ہے اپنے روشنی کو جلانا بجھانا، اچانک آنا اور اچانک جانا سے جو ہے نگاہ جو ہے چکا چوند ہو رہی تھی۔ بادل اتنے میں در ناسفتہ برسانے لگے، داستان قلزم و امہ کو دہرانے لگے۔ یہ جو ہے گویا کہ شاعرانہ خیال ہے، شاعرانہ، کہ بادل اتنے میں در ناسفتہ، در منے موتی، اور ناسفتہ منے جس میں سوراخ نہ ہو، یعنی موتی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو سوراخ کر دیتے جس کو جو ہے ہم ہار بنا کر کے پہنتے، اور ایک جو ہے یوں ہی جو ہے اس میں سوراخ نہیں ہوتا،
اور اس کو جو ہے انگوٹھی میں لگاتے ہیں یا زیوروں میں لگاتے ہیں، تو اس میں سوراخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا کہ موتی تو اصل میں بغیر سوراخ کا ہی ہوتا ہے، انسان اس میں سوراخ کر کے اس کو گویا گلے میں ڈالتا۔ تو اسی کو در ناسفتہ کہا۔ در مانے موتی یا ناسفتہ مانے اس کو سوراخ کیا ہوا نہ ہو، بغیر سوراخ کے۔ تو بادل اتنے میں در ناسفتہ برسانے لگے، یعنی موتی۔ آپ نے پڑھا ہوگا شاید کتابوں میں، خدا سے خط و کتابت، اس میں ہے کہ جب بارش ہو رہی تھی، ایک شخص غریب تھا، کسان تھا، صبح سے وہ بارش کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بارش ہونے لگی تو بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ جو موٹے موٹے چھینٹے ہیں یہ جو ہے اٹھنیاں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو بوند ہے وہ جو ہے چونیاں ہیں۔ تو یہاں بھی بارش کے قطروں کو جو ہے در ناسفتہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بغیر سوراخ کے موتی ہیں، کیونکہ وہی بادل، وہی بارش جو ہے زمین میں گرتا ہے، اور پھر جو ہے زمین لہلہاتی ہے، اور پھر فصل ہوتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، کھیتی پکتی ہے، پھل پکتے ہیں، پھر وہ بازار میں جاتے ہیں، اس کو لوگ خریدار ہوتے ہیں، خریدتے ہیں، اور پھر پیسہ جیب میں آتا ہے۔ تو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وہ جو ہے وہ ہیرے موتی اور پیسے ہیں۔ تو یہاں اسی کو بتایا گیا کہ بادل جو ہے وہ در ناسفتہ برسانے لگے، یعنی بغیر سوراخ کے موتی برسانے لگے، اور داستان قلزم و اماں کو دہرانے لگے۔ جو بحر قلزم ہے، قطرہ قطرہ جو ہے دریا ہو جاتا، تو یہاں اسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بحر قلزم، بحر عمان بھی سمندر ہے، تو داستان قلزم و اماں کو دہرانے لگے، یعنی اس کی وہ داستان دہرانے لگے، اور بادل جو ہے سمندر کی شکل اختیار کرنے لگے۔ اور یہی ہوتا کہ بارش جو ہوتی ہے، جو بڑے بڑے دریا ہیں، وہ کیسے سیراب ہوتے؟ یہی بارش کے پانی سے۔ وہ پانی جو ہے وہ نالے سے نکل کر، شہر سے نکل کر نالے سے نکل کر کے بڑے تالاب میں، تالاب سے جو ہے وہ دریا تک پہنچتا، پھر دریا جو ہے سمندر سے جا ملتا۔ تو اس طرح جو ہے قلزم اور عمان کی راستہ جو ہے دہرانے لگے، یعنی جو اس طرح بڑے دریا بنے ہیں تو یہ قطرے قطرے بنتے ہیں۔ گرد کی چادر زمیں کے منہ سے فوراً ہٹ گئی، بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھننے لگا۔ گرد کی چادر، ماحول میں گرد و غبار ہوتا ہے، بارش اللہ کا فضل ہے کہ بارش کی بنا پر تمام گرد و غبار جو ہے آلودگی چھٹ جاتی ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ بادلوں سے نور خورشید سورج کا نور جو ہے اس طرح، ہاں، گرد کی چادر زمیں کے منہ سے فوراً ہٹ گئی، یعنی جیسے بارش ہوئی جو زمین پر اور گرد تھی، سارے میل کچیل سب گرد جو ہے سب ہٹ گئی۔ بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھننے لگا، بادلوں سے خورشید کا نور، آفتاب کا نور، سورج کا نور جو ہے اس طرف چھننے لگا، یعنی کہیں کہیں پر بادل چھٹتا ہے تو سورج جو ہے ایسا ماتا جھانک رہا ہے، اور سورج کی روشنی جو ہے جھانکنے لگتی ہے۔ اس کو بتا رہے ہیں کہ بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھننے لگا، یعنی بارش، سورج کی روشنی جو ہے چھن چھن کر آنے لگی۔ صائبہ قوس قزح کا اس طرف بننے لگا۔ اچھا نہیں، جھوم کر اٹھی گھٹا برسی برس کر پھٹ گئی، یہ ہے اصل میں۔ جھوم کر اٹھی گھٹا، اٹھ کر جھوم کر اٹھی گھٹا برسی برس کر پھٹ گئی، یعنی گھٹا جو ہے اٹھی اور برسی اور برس کر پھٹ گئی۔ آپ نے سنا اخبار میں کہ جو ہے بادل جو ہے پھٹ پڑا، ایسا بھی ہوتا، یعنی بہت زور کی بارش ہوتی ہے تو بادل جو ہے برستے برستے کہیں کہیں پھٹ بھی جاتا ہے، بجلی جو ہے گر جاتی ہے، مر جاتے ہیں لوگ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ گرد جھوم کر اٹھی گھٹا جو ہے جھوم کر اٹھی، برسی اور برس کر پھٹ گئی۔
گرد کی چادر زمین کے منہ سے فوراً ہٹ گئی، زمین کے منہ سے جو گرد غبار تھا زمین پر وہ سب جو ہے چھٹ گیا۔ صائبہ قوس قزح کا اس طرف بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھننے لگا، صائبہ قوس قزح کا اس طرف بننے لگا یا بننے لگا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ بادلوں سے اب کیا ہوا کہ نور خورشید، سورج کا نور جو ہے چھننے لگا ایک اس طرف، اور اس طرف جو ہے ایک طرف، اور دوسرے طرف قوس قزح کا صائبان جو ہے اس طرف بننے لگا۔ قوس قزح دھنک جسے کہتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں۔ قوس قزح دھنک کے 7 رنگ ہوتے ہیں تو اس کو بتا رہے ہیں کہ قوس قزح کا صائبان اس طرف بننے لگا۔ اس طرح جو ہے بارش ہوتی ہے، اس کے بعد ہی جو ہے قوس قزح نظر آتے ہیں جس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ سبز زاروں میں کلیلیں کرتے پھرتے تھے ہرن، تھا مہابن کا ہر ایک کونا ختن اندر ختن۔ سبز زار یعنی ہر طرف ہریالی ہو، سبز زمین ہو، گھاس ہو تو اس کو سبز زار کہتے ہیں۔ سبز زاروں میں کلیلیں کرتے پھرتے تھے ہرن، جنگل میں، اب باغ کے منظر نہیں، جنگل میں، کہ جنگلوں میں جو ہے حلیلیں قلانچی بھرتے ہوئے کہتے ہیں، کلیلیں بھرتے ہوئے یعنی دوڑتے ہیں۔ ہرن کے دوڑنے کی آواز کو جو ہے، دوڑنے کا انداز کو وہ کلیلیں کہتے ہیں، کلیلیں بھرنا، یعنی خوب اچھل کر ہرن بہت تیز دوڑتا۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ سبز زاروں میں کلیلیں کرتے پھرتے تھے ہرن جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ لگاتے پھرتے تھے، یعنی مارے خوشی کے۔ تھا مہابن کا ہر ایک کونا ختن اندر ختن، مہابن کہہ رہے ہیں، مہابن کے معنی جنگل، مہابن بولے تو بڑا جنگل کا ہر ایک کونا کیا ہو گیا تھا، ختن اندر ختن۔ ختن ہے، ختن جگہ ہے جہاں مشک ختن مشہور ہے، مشک ختن کا مشک، تو مشک کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہرن کے جو ہے ناک میں ہوتا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنگل کا ہر ایک کونا جو ہے ختن اندر ختن، اندر مانے اندر، ختن کے اندر ختن، جنگل کے اندر جنگل کہتے ہیں، جیسے جنگل در جنگل، داستاں در داستاں، کہانی در کہانی، کہانی در کہانی، اس طرح ختن میں اندر پھر ختن۔ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام جو ہے باغ جو ہے ختن بن چکا ہے۔ جنگلوں میں مست ہو کر ناچتے تھے مور، جنگلوں میں مست ہو کر ناچتے پھرتے تھے مور، کوہساروں میں چکوروں نے مچا رکھا تھا شور۔ یہ گویا کہ قافیہ بھی ہے، مور اور شور۔ تو جنگلوں میں مست ہو کر ناچتے پھرتے تھے مور۔ آج بھی ہندوستان میں بھی، ہندوستان کا قومی پرندہ ہے۔ آپ جو ہے جنگلوں میں، ہم لوگ مومن پیٹ وہاں تھے، گزرتے تھے راستے سے، صدر سی پیٹ سے، تو جو ہے کھیتوں میں مور نظر آتے تھے۔ تو ہندوستان میں بے شمار مور ہے، کتنا خوبصورت پرندہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جنگلوں میں مست ہو کر ناچتے پھرتے تھے مور، خاص طور پر بارش کے بنا پر، اور سب کو خوشی ہوتی ہے، اس طرح انسان کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح پرندوں کو بھی۔ تو مست ہو کر ناچتے پھرتے تھے مور، کوہساروں میں چکوروں نے، چکور بھی پرندہ ہے، چکور اور شہباز سب اوج پر ہیں، چکور بھی ہے، مور بولے چکور بولے۔ تو یہاں کہا کوہساروں میں، کوہسار پہاڑی سلسلہ، کوہساروں میں چکوروں نے مچا رکھا تھا شور مچا رکھا تھا۔ جیسے میڈک جو ہے تالاب کے پاس میڈک شور مچاتا ہے، دن رات بارش ہوئی تو دن رات جو ہے وہ ٹر کرتا ہی رہتا۔ ڈھل کے پہنچا تھا افق کے آسماں تک آفتاب، تھی شفق کی اس کے منہ پر ایک نارنجی نقاب۔ اب جو ہے برسات کی شام، جب شام ڈھلنے لگے، شام ہونے لگے، آفتاب ڈھلنے، اس کے وقت ڈھل کے پہنچا تھا افق کے آسمان تک آفتاب، آسمان جو ڈھل کر کے، آفتاب ڈھل کر کے افق کے آسمان تک۔ افق کس کو کہتے ہیں؟
افق کے جمع آفاق ہے، افق کے معنی آتے ہیں آسمان کا کنارہ، یعنی جہاں جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، یعنی علم حیت کے اعتبار سے آسمان کا وہ کنارہ جہاں ایسا معلوم ہو کہ زمین اور آسمان دونوں مل رہے ہیں، حالانکہ ملتے نہیں ہیں، دور سے آپ کو نظر آتا کونا آسمان کنارہ۔ تو مشرق مغرب کی طرف آپ دیکھیں گے جب سورج ڈوبتا ہے، اور خاص طور پر برسات میں، تو نارنگی زعفرانی رنگ کہہ لیجیے، نارنجی رنگ جو ہے نظر آتا، پانی میں نظر آتا ہے اور آسمان کنارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈھل کے پہنچا تھا افق کے آسماں تک آفتاب، افق کے کنارے، آسمان کے کنارے کیا پہنچا تھا؟ آفتاب پہنچ چکا تھا ڈھل کے، اب ڈوبنے والا تھا۔ تھی شفق کی اس کے منہ پر ایک نارنجی نقاب، شفق کہتے ہیں لالی کو، سورج ڈوبتے وقت، سورج کو ڈوبنے کے بعد بھی جو ہے لالی ہوتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو کہتے تھی شفق کی اس کے منہ پر نارنجی نقاب، ایک نارنجی جو ہے نارنجی کلر کی، نارنگی کے زرد کلر کی جو ہے، زرد رنگ کی جو نقاب اس کے منہ پر تھی، شفق پر۔ تو شفق بھی کہتے ہیں، افق بھی کہتے ہیں، افق معنی کنارہ، اور جو لالی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، اور وہ شفق کبھی جو ہے سفید بھی ہو جاتا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ نارنجی نقاب تھی، نارنجی کلر کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آسمان کے کنارے جو ہے زرد نارنگی کلر کی جو ہے روشنی تھی۔ تو بارش کے زمانے میں اور جو ہے صاف، چونکہ بادل جو ہے چھٹ جاتے ہیں، بادل گرد و غبار چھٹ جاتا ہے، اور جو ہے بہت ہی دل فریب منظر ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ نظر آرا مناظر تھے کچھ ایسے دل فریب، ہاتھ سے جاتا رہا دل میرے اور دل سے شکیب۔ کہ یہ نظر آرا، نظر کو سنوارنے والا، نظر آرا کہہ رہے ہیں یعنی حسین منظر، کہ یہ نظر آرا مناظر یعنی نظر کو سنوارنے والا، نظر کو جو ہے بھانے والا، یہ دلکش مناظر جو ہے کچھ ایسے دل فریب تھے، فریب میں دل کو دھوکہ دے دے، انسان بعض مرتبہ دھوکہ کھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جو پیوٹ وغیرہ قسم کے ہوتے ہیں وہ جو ہے برسات کے ہوتے ہی جو ہے برسات کے آنے سے توبہ نہ رہی باقی، تو وہ جو ہے پینے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک نئی جو ہے قوت محسوس ہوتی ہے، اور ایک نیا جو ہے ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر آرا مناظر تھے کچھ ایسے دل فریب، ہاتھ سے جاتا رہا دل میرے اور دل سے شکیب، شکیب مانے صبر شکیبائی۔ تو ایسے دل فریب منظر کہ دھوکہ کھا جائے، انسان گم ہو جائے اسی منظر میں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے منظر تھے دل فریب منظر کہ ہاتھ سے جو ہے دل جاتا رہا، دل اپنے قابو میں نہیں رہا، اور دل سے میں جو صبر تھا، صبر ضبط ٹوٹ گیا۔ یہ گویا شاعرانہ انداز ہے۔ انسان جو ہے بے اختیار، کبھی نہیں دیکھے تاج محل کو، جب دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تاج محل جو ہے کیسا جو ہے دل فریب منظر ہے۔ تاج محل کے دامن میں جو ہے جمنا کے کنارے نظارہ آپ کو بھی حسین معلوم ہوگا، تو انسان جو ہے گم ہو جاتا۔ اس طرح کا عالم از خود رفتگی کا مجھ پہ طاری ہو گیا، جوش مستی کا میری ہر رگ میں ساری ہو گیا۔ خود رفتگی یعنی وارفتگی ہوتی ہے، رفتہ میں چلے آنا، یعنی انسان جو ہے اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رہے، وہ خود چلا گیا، رفتہ میں چلا جانا، یعنی مر جانا نہیں، بلکہ یہاں خود رفتگی کا عالم وارفتگی بھی کہتے ہیں، اور خود رفتگی عالم از خود رفتگی خود سے چلے جانا، یعنی ایسے جو ہے بے قابو ہو جانا کا جو ہے مجھ پر طاری ہو گیا۔ خود رفتگی کا عالم جو ہے
عالم من حالت، یہاں عالم من دنیا نہیں بلکہ یہ حالت، مجھ پر ایسی حالت جو ہے طاری ہو گئی، جوش مستی کا میری ہر رگ میں ساری ہو گیا، جوش اور مستی جو ہے وہ ہماری رگ رگ میں جو جاری ہو گیا، جاری اور ساری کہتے ہیں۔ تو اس سرایت کر گیا سے ساری ہے، یعنی برسات کے بنا پر اور اس کے دلکش مناظر کی بنا پر جو ایک جو ہے خود رفتگی کا عالم طاری ہو گیا، اور ہر رگ و پے میں جو ہے جوش اور جو ہے ولولہ اور جوش و مستی سے طاری ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان پہاڑ کے کنارے ہو کیا وہیں پر آرام کر لیں، وہیں سو جائیں، ایسی جو ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ کیفیت کو اور مناظر کو، اور گویا کہ یہ جو ہے عالم فطری مناظر کو شاعر نے بیان کیا ہے، اور اسے بارش زمین کو جو ہے چادر، زمین کو جو ہے ہری بانات کہا ہے، اور اسی طرح بادل کی گویا کہ کو جو ہے ہری چادر قرار دیا ہے۔ تو گویا پوری نظم کا خلاصہ یہ ہوگا کہ برسات کا موسم ہے، اور جو ہر طرف بادل جو ہے چھایا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ کالی چادر جو ہے اوڑھے ہوا ہے، اور بجلی جو ہے چمک رہی، بار بار چمک رہی ہے، اور آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، یعنی آنکھوں کا چکا چوند کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جاتی، اور بارش کے قطرے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ موتی ہیں، اور ایسے موتی جو بغیر سراغ کے ہوں، اور بالکل جو ہے بارش موسلادھار ہوتی ہے، اور کلثوم اور عمان جو دریا ہیں اس کی داستاں کو لگتا دہرانے لگے کہ خوب برسیں گے، آج چھوڑ کر نہ برسیں گے، یعنی موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی بنا پر بادل جو ہے جھوم جھوم کر گھٹا جو ہے برستی ہے، اور جو ہے بادل جو ہے پھٹ پڑتا ہے۔ اور پھر جب پانی ہر طرف بھر جاتا ہے تو جو ہے ہرن جو ہے خوشی سے کلیلے مار کر قلانچی بھرتے ہوئے جو ہے جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جنگل جو ہے ختن پیش کر رہا ہے، ختن کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں مشک ہوتے ہیں، اور مور جو ہے مست ہو کر ناچتے ہیں، اور پہاڑوں کے علاقوں میں، پہاڑوں کے سلسلوں میں چکور جو ہے شور مچاتے رہتے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر کے شاعر کا دل بھی جو ہے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، اور وہ عالم بے رفتگی میں، خود رفتگی میں، اور جوش و مستی جو ہے اس کی جو ہے رگ و پے میں سرایت ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ یہ پوری نظم کا خلاصہ ہے، وہ آپ اس کو اپنے انداز میں سمجھ کر کے اپنے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پوری جو ہے نظم اگر ذہن میں رہے تو اس کا خلاصہ بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔